ایک وقت تھا جب بھارت یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دے گا۔ کوئی ملک پاکستان کی جانب نہیں دیکھے گا، کوئی پاکستان کی مدد نہیں کرے گا، اور بہت حد تک بھارت اس میں کامیاب بھی ہوا تھا جب زرداری حکومت تھی۔ پھر نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد چائنا نے کچھ سنبھالا دیا، پاکستان کو اور پاکستان پر ٹرسٹ کیا اور $60 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ اور اب عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھارت کا خواب الٹا پڑتا جا رہا ہے اور بھارت ہی دنیا میں تنہائی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان چین اور ترکی کے ساتھ مل کر اس خطے میں ایک بڑی پاور بنتا جا رہا ہے۔ اب پاکستان اور ترکی کا اگلا ہدف ہے بنگلہ دیش۔ جی ہاں دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ پرانی دشمنی کو بھلایا جائے اور ایک نئی شروعات کی جائے۔ آج بھی پاکستان بنگلہ دیشیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کی عوام بھی پاکستان کو بہت پسند کرتی ہے، لیکن وہاں کی حکومت کے اندر کچھ کرواہٹ ہے جسے اب دور کرنا ہوگا۔ اب آہستہ آہستہ پاکستان اور ترکی مل کر بھارت کے پڑوسی ممالک کو اپنی طرف کر رہے ہیں، جبکہ ترکی نے بنگلہ دیش کی طرف اپنا پتہ پھینک دیا ہے۔ دوستو، پہلا مشن تو پاکستان کا پورا ہوا ہے، یعنی کہ سری لنکا کا عمران خان کا دورہ۔ یہ دورہ اتنا کامیاب ہوا ہے جتنا کبھی نریندر مودی سری لنکا گئے ہوں تو ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا سری لنکا نے پاکستان کو دیا۔ اور یہ پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس خطے میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ پاکستان اب یورپ اور سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ عمران خان نے بھی وہاں سری لنکا کو یہ پیغام دیا کہ گوادر سے تجارت کریں، ہم آپ کو وسطی ایشیا تک رسائی دیں گے، جس سے سری لنکن حکومت اور عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ سری لنکا کے لیے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے سری لنکا کو ڈیفنس، تجارت، تعلیم سب میں کوآپریشن کی یقین دہانی کروائی ہے، اور کہا کہ اب دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ اس سے اب سری لنکا تو بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب دوستو، جتنا مرضی بھارت سری لنکا کو لالچ دے پیسوں کا، پاکستان نے جو آفر کر دی ہے سری لنکا کو، ویسی آفر بھارت کبھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف چین نے اوپر نیپال، بھوٹان وغیرہ کو بھارت سے دور کیا ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نیپال نے کیسے کالا پانی کے علاقے کو لے کر بھارت کی درگت بنائی۔ دوسری جانب میانمار ہے، اس پر اب مارشل لاء لگ چکا ہے اور وہاں کا آرمی چیف بھارت کے سخت خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اب رہا بنگلہ دیش، تو بنگلہ دیش کو اپنی طرف لانے کا ٹاسک ملا ہے ترکی کو۔ ترکی اور بنگلہ دیش اب بہت تیزی سے اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں۔ کچھ ماہ قبل ترک وزیر خارجہ نے بنگلہ دیش کا دورہ بھی کیا، جس میں دفاع، تجارت، تعلیم کے شعبوں میں کوآپریشن پر اتفاق ہوا۔ لیکن ترکی اتنی تیزی سے ایشیا میں اپنے قدم کیوں جما رہا ہے؟ اوٹومن امپائر ختم ہونے کے بعد ترکی کا رجحان زیادہ تر مغرب کی طرف تھا۔ ترکی مغرب اور یورپ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ترکی مغرب اور یورپ سے زیادہ اب ایشیا کی طرف دیکھ رہا ہے اور ساؤتھ ایشیا میں اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی سری لنکا کو اتنی بڑی آفر دے کر بھارت سے دور کر چکا ہے، اب ترکی اور چین مل کر بنگلہ دیش کو اپنی طرف کریں گے۔ پاکستان، ترکی، ایران اور چین، اب یہ چاروں ممالک اپنے بلاک کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، جس سے بھارت سمیت امریکہ اور یورپ سب پریشان ہیں۔ ان چاروں ممالک کے علاوہ اب اس بلاک کے اچھے دوستوں میں آذربائیجان، روس، قطر، اس کے علاوہ تمام سینٹرل ایشین ممالک شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی اس بلاک میں شامل ہوں گے۔ اب اس بلاک کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے جنگیں لڑنی ہیں یا کسی کے خلاف یہ بلاک بنایا جا رہا ہے، بلکہ معاشی اہداف حاصل کرنے کے لیے یہ سب ممالک ایک ساتھ مل رہے ہیں۔ جیسے اب پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، اس بلاک کو اتنا مضبوط کیا جائے گا کہ یورپ اور مغرب گھبرائیں اس بلاک کے کسی بھی ممبر کے خلاف کچھ کرنے کے لیے۔ اب ترکی بھی ساؤتھ ایشیا میں اپنے قدم جما رہا ہے، جس سے بھارت بہت پریشان ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب گوادر بندرگاہ سینٹرل ایشیا اور روس سے جڑ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف یہی بندرگاہ ایران کے راستے ترکی اور یورپ سے جڑ رہی ہے۔ یعنی کہ پاکستان اب اس خطے میں تجارت کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔
اور جس ملک کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو، دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک سے بگاڑ کر رکھیں۔ اسی لیے تو اب مصر بھی اپنے سوئس کینال اکنامک زون کو گوادر سے جوڑنا چاہتا ہے، تاکہ دونوں ممالک بھی ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا سکیں اور ترقی کریں۔